الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ کچھ دنوں سے کوئی صاحب پیدل سفر حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اور تب سے یہ مسئلہ سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے کہ پیدل سفر حج کرنا اسلامی نظریے سے کیسا ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، کرنے والے کو واہ واہ کرنا چاہیے، اس کی ترغیب حدیث میں آئی ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے سوالات کیے ہیں، میں نے کہا کہ انشاءاللہ تھوڑا سا توقف کریں، تفصیلی جواب اس کا جمعہ کے دن آ جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، جو حج کی فرضیت سے متعلق، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ کس کے لیے؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس کی تفسیر ترمذی شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے خود۔ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ما یوجب الحج، حج کو کیا چیز واجب کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ۔ استطاعت کی تفسیر اللہ کے نبی نے کیا فرمائی؟ الزاد والراحلہ۔ زاد کے معنی آتے ہیں توشہ، اور راحلہ کا مطلب سواری، یعنی جو شخص کھانے پینے کے اوپر قادر ہو، جتنے دن میں حج کا وقت صرف ہو، حج کے اندر جو وقت لگے، اور وہاں تک جانے اور واپس آنے کے لیے سواری کا اس کے پاس نظم ہو، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ چنانچہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے بدائع الصنائع کے اندر بھی اور اسی طریقے سے دیگر اہل علم نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر کسی کے پاس زاد و راحلہ نہ ہو، کسی کے پاس توشے کا اور سواری کا نظم نہ ہو، تو اس کے اوپر حج ہی فرض نہیں ہے، حج ہی فرض نہیں ہے۔ جب حج ہی فرض نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دوسری طرف قرآن کریم کی ایک دوسری آیت بھی ہے، بہت سے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے، اور کچھ لوگوں نے کچھ ویڈیوز میرے پاس بھیجے تو میں نے دیکھا کہ وہ اس آیت سے کچھ استدلال کر رہے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا بھی جواب دے دوں۔ دوسری آیت میں اللہ کا ارشاد ہے یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ حج کے لیے آئیں گے وہ پیدل بھی آئیں گے اور سواری پر سوار ہو کر کے بھی آئیں گے۔ تو
ان لوگوں نے یہ دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود کی پیدل آئیں گے اور سواری پر سوار ہو کر کے بھی آئیں گے۔ تو اب ایسی صورت میں قرآن میں اور حدیث میں تعارض ہو گیا۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صحابی سے، حج اس کے اوپر واجب ہے کہ جو توشہ اور سواری کے اوپر قدرت رکھتا ہو، ورنہ حج فرض نہیں ہے۔ اور دوسری طرف قرآن میں کیا ہے، یاتوک رجالا، کہ وہ آئیں گے پیدل بھی اور سوار ہو کر کے بھی۔ تو اس میں کیا نظر آ رہا، تعارض، کنٹراڈکشن ہے۔ اس کا جواب علماء نے دیا ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اصل میں جو یہ کہا گیا کہ پیدل بھی آئیں گے، وہاں پیدل آنے سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ کے اندر رہنے والے ہیں یا مکہ سے قریب کے رہنے والے ہیں۔ پوری دنیا سے پیدل آئیں گے یہ مراد نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریف فرمائی ہے وہ آفاقی کے لیے ہے، جو مکہ سے دور کا رہنے والا ہے اس کے لیے۔ اب کوئی کنٹراڈکشن نہیں۔ اچھا ایک بات، جب ایسے شخص کے اوپر حج ہی فرض نہیں ہے کہ جو سواری پر قادر نہ ہو اور توشہ پر قادر نہ ہو، کھانے پینے کا سامان نہ ہو، تو پھر اب ایسی صورت میں پھر بھی اگر کوئی حج کر رہا پیدل تو اس کا حج نفل ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ یہ بات سن لیں اچھی طرح۔ اور نفل کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا بالکل، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بہت سی وضاحتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ چنانچہ ایک عورت نے نظر مانی کہ میں پیدل حج کروں گی، میں پیدل حج کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو منع فرمایا، کہا کہ اس سے کہو کہ سوار ہو کر کے حج کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بوڑھے صاحب ہیں، دو لوگوں کے سہارے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک کے اوپر ایسے ہاتھ رکھے ہوئے، دوسرے کے اوپر اس طرح۔ کہا بھئی کیا ماجرا ہے، کیا ہو گیا؟ کہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے منت مانی تھی کہ میں پیدل حج کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ان سے کہو سواری پر سوار ہوں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے پیدل چل کر کے آنے کی۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے خصی ہونے کا ارادہ کر لیا۔ خصی ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ خصی ہونے کا مطلب نہیں سمجھتے؟ ارے جیسے جانوروں کی خصی ہوتی ہے، ایسے ہی انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں خصی ہو جاؤں گا، یعنی خصیے کو نکلوا دوں گا، کیونکہ منی جو بنتی ہے، اسپم جو بنتا ہے وہ اسی سے بنتا ہے، وہ جو گھومتا رہتا ہے نا اسی سے اسپم بنتا ہے۔ اور جب منی ہوتی ہے تو انسان کے اندر گناہوں کے اوپر قدرت ہوتی ہے اور گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، کٹوا دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے خصی ہونے کی۔ ایک صحابی نے ارادہ کیا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور پوری رات نماز پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن، انہوں نے یہ نظر مانی کہ میں بیت اللہ جاؤں گی حج کرنے کے لیے ننگے پیر، چپل بھی نہیں پہنوں گی۔ اب جو صاحب جا رہے ہیں وہ تو جوتا پہنے ہوئے ہیں، میں چپل بھی نہیں پہنوں گی اور اوڑھنی بھی نہیں ڈالوں گی، بغیر اوڑھنی کے جاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کہا کہ چپل بھی پہنو، اوڑھنی بھی اوڑھو اور سواری پر سوار ہو کر کے آؤ۔ مزاج سمجھیں اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اور پھر دوسری طرف جس چیز کے اندر ہلاکت ہو اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اتنی دور تک کے لیے پیدل جانے میں دنیا بھر کی آفتیں اور ہلاکتیں۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کو اتنے ملک کا ویزا لینا پڑتا ہے باقاعدہ۔ الحمدللہ ہمارا ایسے لوگوں سے براہ راست رابطہ ہے جو خود کیرل کے اسکول کے اندر ہیں، ان کا اسٹاف ہے جو باقاعدہ خود شہاب صاحب سے ربط میں۔ انہوں نے خود بتایا
کہ انہوں نے ایک انومان لگایا، اندازہ لگایا شہاب صاحب نے کہ کل جو خرچ ہوگا وہ 21 لاکھ خرچ ہوگا، 21 لاکھ. اور باقاعدہ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، ایک چینل ہے شہاب چٹور آفیشیل کے نام سے، اس پر روزانہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہیں. ایک بات سمجھ لیں، عبادت کو اس لیے کرنا، اس کی تشہیر کرنا، اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دینا اور اس کو دکھلانا لوگوں کو، یہ جائز نہیں. ہم عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں. باقاعدہ اس چینل کے اوپر روزانہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں، اور انہوں نے یہ اندازہ لگایا جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ 14 کروڑ روپیہ یوٹیوب سے وہ کمائیں گے. یہ کل کی رپورٹ، کل فیس بک پر میں نے دیکھا ہے باقاعدہ ایسے پیر پھیلا کر کے لوگ ان کا پیر دبا رہے ہیں. بھئی ایسا کام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کس نے کہا آپ کو کرنے کے لیے؟ اور پھر یہ بتائیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے کسی کا طریقہ محبوب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر حج کیا ہے تو سوار ہو کر کے کیا ہے، پیدل ہو کر کے نہیں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ پیدل ہو کر کے حج کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مشقت کے اندر نہیں ڈالا، امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے اندر ڈالا اور ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں پیدا نہ کرو. بہر کیف اب اگر کوئی صاحب نکل چکے ہیں، کوئی پیدل کرنا بھی چاہے تو یہ صرف جائز ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے، نہ نبی کا یہ عمل ہے، نہ شریعت اس کو پروموٹ کرتی ہے. لیکن کوئی کر رہا ہے تو فی نفسی یہ عمل جائز ہے. ہم تو یہی دعا کریں گے اللہ رب العزت بخیر و عافیت انہیں منزل مقصود تک پہنچائے اور سارے ارکان کو بخوبی ادا کروائے اور باطمینان بخیر و عافیت انہیں واپس لے آئے. لیکن اس کو نظیر بنا کر کے دوسروں کو ترغیب دینا، اس کی بالکل اسلام اجازت نہیں دیتا ہے اور نہ ہی یہ اسلام کی فکر کے مطابق ہے. اللہ رب العزت ہمیں اسلامی فکر کے نظریے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے یہ لکھا ہے اگر کوئی شخص پیدل چلنے پر بھی قادر ہو اور سواری پر بھی قادر ہو، پھر بھی اس کے لیے سواری پر سوار ہو کر کے حج کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر کے حج کیا ہے. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ذرا سا ہٹ کر کے نظر آتی ہے تو بس اس کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑ ہوتی ہے، جب ایک بھیڑ ایک طرف جاتی ہے تو پورا جھنڈ اسی طرف چلا جاتا ہے. اب یہ بتائیں گرمی کا زمانہ ہے، اے سی چل رہی ہے، اب ایک صاحب باہر دھوپ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں تو اسے عقل مندی تو نہیں کہا جا سکتا. چاول کو پکا کر کے کھانا چاہیے، اب کوئی کچا ہی چبائیں، اسے عقل مندی نہیں کہا جا سکتا. یہ تو بے وقوفی ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ کے نبی نے اسی لیے اعلان فرما دیا آج سے 1400 سال پہلے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. نکاح بھی کرو، بچے بھی پیدا کرو، بزنس بھی کرو، تجارت بھی کرو اور ان سب کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل اور ایگزامپل پوری امت کے لیے ہیں. اگر ایک بہترین ہسبینڈ آپ بننا چاہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ سبق لیجئے. اگر بہترین تاجر بننا چاہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کی تجارت کا مطالعہ کیجئے. اگر بہترین حکومت کرنا چاہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے جو نظام قائم کیے تھے، جو اصول بنائے تھے اسے پڑھیے، جو دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن ہے. اگر آپ بہترین کمانڈر بننا چاہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے. ہر گوشے میں، ہر جزئیے میں اور ہر موڑ پر میرے نبی کی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے. اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے مزاج سے ہم آہنگ فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.